والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن مجید والفرقان حمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ درود شریف پڑھنا بھول گیا سمجھ لو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو سب بھائی انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ آپ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما دیجیے اور ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان مبارک کا بہت انتظار ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھیے اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اور میرے لیے رمضان کو مقبول بنا کر سلامت رکھیے۔ تو میرے بھائی دوستو، نیکیوں کا سیزن اور موسم بہار آ رہا ہے۔ دیکھو جس نے سیزن کمانا ہوتا ہے وہ پہلے سے تیاری کرتا ہے وقت پر۔ میرے بھائی دوستو، کسی تاجر کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، کسی کاشتکار کو نہیں دیکھا ہوگا، اس سے پہلے سے ہی تیاری کی جاتی ہے۔ تو رمضان مبارک کی مبارک ساعتوں کو پانے کے لیے ہم پہلے سے ہی تیار رہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ رجب کا مہینہ تخم ریزی کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ پھل اور پھول لگنے کا مہینہ ہے اور رمضان فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو آج سے ہی ہم نیت کریں گے کہ اللہ آپ ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا دیجیے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ رجب کا مہینہ استغفار الذنوب کا مہینہ ہے۔ اصل میں جو گزشتہ گناہ ہو چکے اس کے لیے نادم ہونا، شرمندہ ہونا، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ اور آنے والی زندگی میں گناہوں سے بچنا کی نیت کرنا اس کو توبہ کہتے ہیں۔ سچی پکی یہ توبہ ہم استغفار بھی کرتے رہیں۔ استغفار کرنے والے بندے اللہ کو بہت ہی پیارے لگتے ہیں۔ اور توبہ کی نیت کہ اللہ ہم گناہ نہیں کریں گے، تو اس پہ حضرت حسن سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں توبہ یہ ہے کہ توبۃ النصوح، جس طرح پہلے گناہوں کی طرف میلان تھا، توبہ کرنے کے بعد اسی شدت کے ساتھ گناہوں سے نفرت ہو جائے، اس کو توبہ کہتے ہیں، توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، گناہوں سے بچنے کے لیے ہم اسباب گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ تو علماء نے لکھا ہے شعبان کا مہینہ مغفرت الذنوب کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ ضیاء القلوب کا مہینہ ہے۔ دلوں کو ضیاء ملتی ہے، روشنی ملتی ہے۔ تو رجب گناہوں سے معافی کا اور شعبان مغفرت اور رمضان دلوں کی صفائی اور نورانیت کا مہینہ ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ رجب کا مہینہ توبہ کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ اللہ رب العزت کی محبت کا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العزت کے وصل کا مہینہ ہے۔ میرے بھائی دوستو، وصل اسی کو نصیب ہوگا جو تیاری ابھی سے کرے گا۔ ہماری زندگی میں پتہ نہیں روٹین میں کتنے رمضان مبارک آئے اور کتنے جا چکے۔ میرے بھائیو، آج کی اس مجلس میں میں اور آپ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ رمضان مبارک ہماری زندگی کا یادگار رمضان بنا دیجیے، کیونکہ حضرت
مجدد الافسانی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ پورے سال کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ایک قطرے کی مانند ہوتا ہے، اور صرف رمضان المبارک کے اندر ایسے سے ایسے سمندر کی مانند۔ اور ویسے بھی حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت اور بخشش نہ کروائی، وہ بندہ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ میرے بھائی دوستو، ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی تباہ اور برباد ہو گیا جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہ ہوا۔ وہ آدمی تباہ اور برباد ہو گیا جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہ ہوا۔ اب میں بھی اور آپ بھی اپنے اپنے دامن میں جھانک کے دیکھیں گے کہ ہمارا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر ہے یا نہیں۔ تو آج سے ہی یہ نیت کریں کہ آنے والا رمضان گزرے ہوئے رمضانوں سے بہتر ہو۔ جب نیت کریں گے تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ بعض علماء نے سمجھانے کے لیے یوں لکھا کہ رجب کا مہینہ ہوا کے چلنے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ بادل کے آنے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں کی موسلا دھار بارش کے ہونے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے اس میں غوطہ زن ہونے کی توفیق عطا فرما دے، محروم نہ فرمائے۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ رجب کا مہینہ انسان کے مال پاک ہونے کا مہینہ ہے، اور چونکہ اس مہینے میں زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے، نکالی جاتی ہے، اور شعبان کا مہینہ بدن کے پاک ہونے کا مہینہ، اور رمضان کا مہینہ انسان کے دل کے پاک ہونے کا مہینہ ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے اور ہم پورے دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا مدینہ منورہ میں، فرمایا کہ لوگوں تم پورے دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ میرے بھائی دوستو، جس دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے پھر اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگا کریں۔ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ والوں کی محبت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنا سکھائی ہے۔ اور ویسے بھی قرآن مجید کے اندر کتنی آیات مبارکہ ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ ایمان والوں کو بہت ہی زیادہ اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ اگر اللہ سے ہمیں محبت نہیں، ہمارا دل خالی ہے، تو میرے بھائی دوستو، جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی شدت نہیں، اس کی زندگی کے اندر مزہ ہی نہیں۔ اور اللہ کی محبت انسان کو کب نصیب ہوتی ہے؟ جب اس کا دل غیر کی محبت سے خالی ہوتا ہے۔ جس دل میں نفسانی، شہوانی، جنسی محبتیں ہوں، وہاں اللہ کی محبت نہیں آیا کرتی۔ اس لیے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی پیاری بات ارشاد فرمایا، اے اللہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اے اللہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ حضرت اقدس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس دور کے اندر اگر میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہوتا تو میں خواجہ صاحب کو انعام میں دے دیتا۔ یہ اتنا پیارا شعر انہوں نے کہا، فرمایا اصل میں یہ ایک حدیث قدسی کا ترجمہ ہی ہے، مفہوم ہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب میں بندے کے دل کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں، اور جب دیکھتا ہوں کہ اس کا دل میرے غیر سے خالی ہے، تو میں اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیا کرتا ہوں۔ تو اللہ کی محبت کو پانے کی کم از کم ہمارے دل میں تمنا اور آرزو تو ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائیو، علماء نے لکھا ہے کہ رجب کا مہینہ سابقین بالخیرات کی بخشش کا مہینہ، اور شعبان کا مہینہ جو مقتصد حضرات کی بخشش کا مہینہ، اور رمضان کا مہینہ جو جانوں پر ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان کی مغفرت کا مہینہ ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب کا مہینہ اللہ کے مہینے کا مطلب ہے کہ لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری امت کے سب لوگوں کو سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں رمضان المبارک کے اندر۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ رجب کی فضیلت
دوسرے مہینے پر ایسی ہی ہے جیسے قرآن مجید کی فضیلت باقی کتابوں پر ہے، اور فرمایا رجب شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت باقی انسانوں پر ہے، اور رمضان کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح اللہ رب العزت مخلوق پر جو ہے آپ کی فضیلت ہے۔ تو میرے بھائی و دوستو، یہ رجب کے دن تو گزر چکے، اب شعبان شروع ہو گیا۔ اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھنا، 4 راتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دریا بہا دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اتنی کہ ہمارے تصور میں بھی نہیں ہیں۔ ایک ان میں 15 شعبان کی رات ہے۔ 15 شعبان کی رات بھی جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ بھی ہم غفلت میں وقت گزار دیتے ہیں، حالانکہ کتنی قیمتی لمحات ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ان راتوں میں اگر کوئی سویا رہا تو اس کے مقدر ہی سو گئے۔ تو ہمیں گھروں کے اندر یہ معمول بنانا چاہیے، ذکر کا، فکر کا، عبادت کا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مساجد کے اندر آپ آئیں، گھروں کے اندر بھی نوافل کا تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ گھر کے اندر اہتمام کیا جائے۔ تو دوسرا عید الفطر کی رات، اور لیلۃ القدر کی رات، اور عرفہ کی رات، اور شب قدر کی رات۔ تو ان راتوں میں اگر کوئی سویا رہا تو اس کے مقدر ہی سو گئے۔ لیکن ایک بات بہت ہی اہم ہے کہ اس شب برات کی رات، لیلۃ القدر کی رات اور یہ مبارک راتوں کے اندر اس بندے کی بخشش نہیں ہوتی، مغفرت نہیں ہوتی جس نے کسی کے ساتھ قطع تلقی کا معاملہ کیا ہو، جس کے دل میں کسی کے بارے میں بغض اور کینہ ہو۔ میں اور آپ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے، تو اللہ اپنی محبت اس دل میں کیسے ڈالیں گے جس دل کے اندر نفرتیں ہوں، جس کے اندر گندگی یہ ہو ساری، نفرتوں کی، کینہ ہو، حسد ہو، بغض ہو۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، میں اور آپ اپنے دل کو پاک اور صاف کریں۔ آج سے ہی یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں اپنے دل میں بغض اور کینہ نہیں رکھیں گے، اپنے دل کو صاف کریں گے۔ انشاءاللہ کریں گے نا؟ صلہ رحمی کی کوشش کریں گے۔ قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جمعرات کو اور سوموار کو اس امت کے اعمال اللہ کے حضور جب پیش کیے جاتے ہیں، ان لوگوں کا کوئی عمل پیش نہیں کیا جاتا جن لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ قطع تلقی کی ہوتی ہے۔ آج دنیا دار تو ایک طرف رہ گئے، ہم دین کا کام کرنے والے بھی اس گناہ کے اندر بہت ہی زیادہ ملوث ہیں۔ اور یاد رکھنا، صلہ رحمی کیا ہے؟ یہ برابر سرابر کا معاملہ نہیں کہ رشتہ دار ہم سے تعلق توڑیں اور ہم ان کے ساتھ جوڑیں، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صلہ رحمی کرے گا، اللہ اس کی عمر بھی بڑھائیں گے اور اس کا رزق بھی بڑھائیں گے۔ دنیا جہان کی بڑی دعائیاں ہم استعمال کرتے ہیں، بڑے بڑے نسخے استعمال کرتے ہیں کہ ہماری صحت اچھی رہے، تاکہ ہماری زندگی لمبی ہو۔ میرے بھائی دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی ہے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو اور اللہ مجھے رزق کی فراخی عطا فرمائے، تو ہم اس پر عمل کریں کہ صلہ رحمی کریں۔ رشتہ دار تعلق توڑیں تو ہم ان کے ساتھ جوڑیں، دل سے نفرتیں ساری کی ساری ختم کر دیں۔ آج تو بڑے افسوس کی بات ہے، کہتے ہیں نہیں جی اس کا قصور ہے، یہ فلاں کا قصور ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے گا، جنت کے درمیان میں محمد محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ فساد سویا ہوا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس بندے پر جو فتنے اور فساد کو بیدار کرے۔ اللہ کی لعنت کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فتنہ فساد سویا ہوا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس بندے پر جو فتنے اور فساد کو بیدار کرے۔ تو ہم فتنے اور فساد سے دور بچیں۔ اگر کوئی ہم سے معذرت کرنے آ جائے، ہم نے کسی کے ساتھ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو بھی گیا ہے، تو اگر کوئی معذرت کرنے کے لیے آئے تو ہم اس کو معاف کر دیں۔ آج اگر ہم کسی کو معاف کریں گے تو کل آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرما دیں گے۔ آج لوگوں کے عیبوں پہ ہم پردے ڈالیں گے تو کل آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال کر ہمیں معاف فرما دیں گے۔ آج تو کہتے ہیں جی میرا قصور تو ہے ہی نہیں، اس کے اندر یہ قصور ہے، اس کے اندر یہ قصور ہے۔ بئیں ہما ذوق آگہی، ہائے رے پستی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر۔
آج دنیا بھر کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے اندر یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، میرے اندر تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، میں اپنے آپ سے نفرت کیوں نہیں کرتا؟ میں وچوں کدی میں مر جاندی، میں دوہی جہانی تر جاندی۔ جب انسان کی میں مرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہانوں میں عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا، میں نو مجھ کرتے نکی کر کے کٹ، پھر دوہی خزانے رب دے جیویں چاہے لوٹ۔ جب انسان اس کہتا ہے نا کہ میں ٹھیک ہوں، اس کے اندر انانیت آ جاتی ہے۔ جب انانیت آتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ سب غلط ہیں۔ یہ خواہشات کی دیوار میرے بھائی دوستو ہم نے گرانی ہے۔ کسی اللہ والے نے کیا ہی پیاری بات فرمائی، حائل ہے درمیان میں جو دیوار خواہشات، یہ گر گئی تو سمجھو ملاقات ہو گئی۔ یہ خواہشات کی دیوار جب گرتی ہے تو پھر اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ حائل ہے درمیان میں جو دیوار خواہشات، یہ گر گئی تو سمجھو ملاقات ہو گئی۔ ایک قدم خواہش پہ ہوگا اور اگلا قدم جنت میں ہوگا۔ مٹی بن کے کمہار دے وس پئیے، تے پیالڑے والا بھیس وٹا لویے، تے پک کے توڑ چڑھیے، تے مزہ محبوب دے لباں دا پا لویے۔ یاد رکھنا، جو مٹی آگ میں پکتی ہے وہی محبوب کے لبوں تک پہنچتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، ساری زندگی ہمیں یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ اس لیے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، کاش تم اپنے آپ کو بھی پڑھ لیتے۔ اپنے آپ کو پڑھنا میرے بھائی دوستو بہت مشکل کام ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرما دیں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا، کبھی مسجد کے اندر انسان آ جائے اور تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کرے۔ آج اس کے معاملہ بالکل برعکس ہے، ہمیں دوسروں کے عیب یاد ہیں، اس لیے تو ہم غیبتیں کرتے ہیں چسکا لینے کے لیے، اسی لیے تو بہتان بازیاں لگاتے ہیں، چغل خوریاں کرتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ، اس بات کو تو یاد رکھنا، پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ تو اپنی زبان کو پکڑ کر رکھنا۔ فرمایا زبان کی حفاظت کرنے والا بندہ بہت اونچے درجات پہ ہوتا ہے۔ عمر بھر یوں ہی غلطی کرتے رہے غالب، عمر بھر یوں ہی غلطی کرتے رہے غالب، دھول چہرے پر تھی اور ہم آئینہ صاف کرتے رہے۔ بس ساری زندگی ہماری اسی میں گزرتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو، جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں اس کو اپنے گناہ بڑے نظر آتے ہیں، اور جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں اس کو اپنی نیکیاں بڑی نظر آتی ہیں اور گناہ چھوٹے نظر آتے ہیں۔ رمضان المبارک کی تیاری کی سب سے بڑی اہم چیز جو ہے وہ واجب حقوق جو ہیں ان کو ادا کرنا ہے۔ یاد رکھنا، میرے اور آپ کے اعمال کے 3 رجسٹر ہیں۔ حضرت مفتی خالد صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے حضرات علماء کرام، مولانا اختر صاحب، دیگر علماء کرام کی یہاں ماشاءاللہ ایک جماعت موجود ہے، ان سے پوچھ لیجئے۔ میرے اور آپ کے اعمال کے 3 رجسٹر ہیں، ایک میں عقائد لکھے جاتے ہیں، اور دوسرے میں حقوق العباد، اور تیسرے میں ایک عبادات۔ یاد رکھنا، عقائد میں اگر کمی ہوئی تو اللہ نہیں معاف فرمائیں گے، اگر ہم شرک کریں گے اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ ہاں، عبادات کے اندر کمی بیشی ہوگی تو اللہ معاف فرما دیں گے۔ اور یاد رکھنا، حقوق العباد میں ہم نے اگر کسی کا مال پیسہ دبایا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا، جس نے 1 دنک کسی کا حق دبایا اس کے بدلے میں اس کو 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں۔ اب حضرت مفتی صاحب بتا سکتے ہیں کہ دنک کتنے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 15-20 روپے یا کوئی، مجھے اس کا صحیح نہیں ہے اندازہ۔ حضرت نے لکھا ہے مولانا مفتی عبدالرؤف سکھری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے، تو شاید وہ پہلے کا لکھا ہوا ہو آج کے اس کے لحاظ سے، اور فرمایا کہ کسی نے غیبت کی ہے، کسی پر بہتان لگایا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، آج وقت ہے کہ ہم معافی مانگیں۔ فرمایا اگر تفسیر قرطبی میں لکھا، اگر کوئی 70 نبیوں جتنی بھی عبادت لے کے آیا، 70 نبیوں جتنی بھی،
لیکن اس نے حقوق العباد ادا کرنے تھے، تو جب تک اگر حقوق العباد سے ہم نے دنیا میں ادا نہ کیے ہوں گے، معافی نہ مانگی ہوگی، جب تک وہ حقوق معاف نہیں ہوں گے تو یاد رکھنا ہماری بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، رمضان مبارک کی تیاری کے حوالے سے ہم سچی پکی توبہ کریں، اور جن لوگوں کا دل دکھایا، بہتان لگایا، کسی کے پیسے دبائے، یہ معاملہ اس دنیا کے اندر ہی صاف کر لیں۔ کل آخرت میں بہت مشکل کام ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے دریا بہا دیتے ہیں۔ کب؟ ان 4 راتوں کے اندر۔ اور لیلۃ القدر کو اللہ رب العزت نے راتوں میں چھپا دیا ہے۔ جیسے کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے نا، تو بعض دفعہ اس کو چھپا لیا جاتا ہے کہ ڈھونڈو، اس کو ڈھونڈنا مشکل تو نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کے لیے کوشش کی جائے تو انسان کو وہ چیز مل ہی جاتی ہے۔ تو اللہ نے اجابت کی ساعت کو، قبولیت کی گھڑی کو کس میں چھپایا؟ جمعہ کے دن۔ جمعہ کے دن اماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ابا جان، وہ جمعہ المبارک کے دن جو قبولیت کی گھڑی کس موقع پر ہے، یعنی کہ جمعہ المبارک کے دن کس وقت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر سے لے کر مغرب کا جو وقت ہے، اس درمیانی وقت کے اندر اجابت قبولیت کی گھڑی اللہ نے جمعہ المبارک کے دن رکھی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، کچھ تو محنت کرنی پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم کو 99 ناموں کے اندر چھپا دیا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو اسم اعظم سے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ 15 شعبان کی رات فرشتوں کے لیے عید کی رات ہوتی ہے۔ جس طرح جیسے عید الفطر ہمارے لیے عید ہے، اسی طرح فرشتوں کی عید 15 شعبان کی رات ہے۔ اور حضرت مجدد الافسانی امام ربانی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جس طرح کھوپ اندھیرا ہوتا ہے اور صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے روشنی بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، نکلنے سے 5 منٹ پہلے بالکل روشنی ہو جاتی ہے، فرمایا کہ یوں لگتا ہے کہ سورج نکل آیا۔ اسی طرح 15 شعبان کی رات سے رحمت کا سورج طلوع ہونا شروع ہوتا ہے، پھر یہ روشنی بڑھتی ہی جاتی ہے حتیٰ کہ رمضان میں رحمت کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ اور رمضان سے ایک دن پہلے میرے بھائی دوستو، پہلے رحمت ہی رحمت، ایسے رحمت ہوتی ہے جیسے رمضان کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں یہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ فرمایا جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، مالداری کو تنگ دستی کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، فراغت کو مشغولیت کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، اور زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ اصل بات تو آخرت کی ہے میرے بھائی دوستو۔ سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے جو زندگی کے اندر لمحات جو اللہ نے دیے ہیں اس کی قدر کرتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، میرے اور آپ کے قدم اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے جب تک ہم ان سوالوں کا جواب نہیں دے لیں گے، اللہ نے جو تجھے وقت دیا تھا، جوانی دی تھی، اس کو کہاں لگایا؟ اور جو اللہ نے مال کیسے کمایا اور اس مال کو خرچ کیسے کیا، اس وقت تک میرے اور آپ کے قدم نہیں ہل سکیں گے جب تک ہم ان سوالوں کے جواب نہیں دے لیں گے۔ تو اللہ ہم سب کو اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ہم نماز کی خشوع خضوع پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھو، رجب کے اندر جو تحفہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا وہ نماز کا تحفہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر جو تشریف لے گئے تو اس امت کو آپ نہیں بھولے، اور یہ تحفہ جو نماز کا تحفہ ہے، شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں سب زمین پر آئے ہیں، لیکن نماز وہ عبادت ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو دل و جان سے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کے لیے
بھی ہمیں ایک محنت کرنی چاہیے۔ پہلے لوگ جا کر نماز سیکھا کرتے تھے کہ نماز کے اندر خشوع کیسے نصیب ہو اور خضوع کیسے ہو، سجدوں کا سرور کیسے نصیب ہو، اور آج ہم اس چیز کی طرف دھیان بھی نہیں کرتے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں سب مومنوں کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا، اور دیدار کی کیفیت دنیا میں نماز کی کیفیت کے مشابہ ہوگی۔ اگر دنیا میں یہ مساوس بھری نماز پڑھتا تھا تو اس کو جب اللہ کا دیدار نصیب ہوگا تو اس کے سامنے پردے آ جائیں گے، اور اگر اس وساوس کے بغیر یہ نماز پڑھتا تھا تو پھر یہ پردے حائل نہیں ہوں گے، بغیر پردوں کے اللہ کیا دیدار کرے گا۔ تو میرے بھائیو، اب یہ ہے کہ وساوس میں علماء کرام فرماتے ہیں جیسے روڈ ہے نا، روڈ پر تو گاڑی بھی چل رہی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے، کار بھی ہے، وہ تو آئیں گے اور جائیں گے۔ اگر ان وساوس کو ہم ٹھہرا لیں اور وساوس کو لانا شروع کر دیں خود ہی، جیسے مثال کے طور پر نماز کی نیت باندھی، سارا دن ہم دکان میں رہتے ہیں تو نماز کی نیت کے بعد دکان ہمارے اندر آ جاتی ہے، سارا دن ہم دفتر میں رہتے ہیں، جب نماز کی نیت باندھی تو دفتر ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک ہے نماز میں خیال کا آنا، اور ایک ہے خیالات کا لانا، اور اس وسوسے کو پھر ہم دل میں بٹھائیں۔ وسوسہ جب دل میں بٹھایا جائے تو پھر گناہ بننا شروع ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر آئے گا تو کوئی بات نہیں، ہم اس کو جھٹکنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ جب نفس مطمئنہ بن جائے گا ذکر فکر سے، اللہ کی عبادت سے، قرآن مجید کی تلاوت سے، تو پھر ہمیں اللہ نفس مطمئنہ نصیب فرما دیں گے۔ جب نفس مطمئنہ نصیب ہو جاتا ہے تو پھر یہ وساوس نہیں آیا کرتے، پھر گناہ سے ویسے بندے کو نفرت ہو جاتی ہے، گناہ کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ یہ نہیں کہ خیال نہیں آتا، آخر انسان ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر۔ تو اسی طرح وسوسے کا آنا، کئی لوگ جو ہے اس کی وجہ سے سب کو چھوڑ دیتے ہیں، جی اب تو نہ مجھے ذکر میں کوئی کیفیت مل رہی ہے، نہ نماز کے اندر مل رہی ہے۔ نہیں، چھوڑنا نہیں ہے، کوشش کرتے رہنا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ اگر وہ خیالات کو میں اپنی زبان پر لاؤں تو اس سے بہتر ہے کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بالکل سری ایمان ہے۔ تو بعض دفعہ مبتدی جو بندہ ہوتا ہے تزکیے کی محنت میں بھی اس کو خیالات آتے ہیں، خیالات کی بھرمار ہوتی ہے، اور اس جو خیالات کی بھرمار ہوتی ہے وساوس کی، اس پر جو اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے، اس میں بے چینی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس بندے کو اس پر اللہ کا قرب مل رہا ہوتا ہے۔ تو ہم کوشش کرتے رہیں گے، لیکن اگر ایسا ہوگا تو پھر اس بے چینی پہ، اس تکلیف پہ ہم جو روئیں گے دھوئیں گے، اس سے ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بالکل سب کچھ چیزیں چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ ہم عبد اللطیف تو بنیں، عبد اللطف نہ بنیں۔ صرف اس لیے کسی عبادت کو کرنا کہ مجھے لذت نصیب ہو، یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ لذت ملے نہ ملے، ہم نے تو اللہ کو منانا ہے نا۔ پھر ایک وقت آتا ہے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں انسان کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نمازی اللہ کو اتنا پیارا کیوں لگتا ہے؟ نماز قرآن کا تو خاص چولی دامن کا ساتھ ہے نا۔ رمضان المبارک کے اندر نماز کو اللہ بڑھا دیتے ہیں، 20 رکعت تو تراویح کی ہوتی ہے نا، ماشاءاللہ۔ پھر ہر بندہ باجماعت کا اہتمام کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا رمضان اچھا گزر گیا اس کا سارا سال ہی اچھا گزرے گا۔ تو ہم کوشش کریں رمضان المبارک کے اندر 30 دن تو رمضان کے اور 10 دن اور ملا کر بالکل اہتمام کریں تکبیر اولیٰ کا، اللہ ہمیں نفاق سے بری فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تو تھوڑی سی کوشش کریں گے، ایک قدم اٹھائیں گے، اللہ کی رحمت آ کے ہمیں ڈھانپ لے گی۔ تو فرمایا کہ نمازی بندہ اللہ کو اتنا پیارا کیوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو جنت دوں گا، فرمایا کہ آخرت کی نعمتیں دوں گا اور برکتیں ملیں گی، آخر نمازی کے لیے کیوں ہے؟ اس پہ علماء نے لکھا ہے کہ بچہ جب کھیل رہا ہوتا ہے نا، اس کا اٹھنا بیٹھنا والدین کو بہت پیارا لگتا ہے۔ جب وہ اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اور ماں باپ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ ماں کے بچے کی طرح کہے کہ میں نے امی دودھ پینا ہے، تو ماں کو اس بچے سے یہ محبت کی کیفیت ہوتی ہے، کہتی ہے کہ میرا بیٹا دودھ مانگ رہا ہے،
انہی الفاظ کو دہرا کر اس کے دل کو سکون محسوس ہوتا ہے، سکون محسوس کرتی ہے، تو پیار کرتی ہے۔ تو محبوب سے بھی پیار ہوتا ہے اور محبوب کے آثار سے بھی پیار ہوتا ہے۔ محبوب سے بھی پیار ہوتا ہے نا، جس سے محبت کی جاتی ہے، اور اس کے آثار، اس کے بیٹھنے اٹھنا، اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے۔ آج کل کئی نوجوانوں کو دیکھا، رات ہی ایک جگہ میں نے بیان تھا تو میں نے کہا یہ کیوں باندھا ہوا ہے ہاتھ کلائی کو اس نے ڈوری سی؟ ایک میں نے اور نوجوان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی فلاں اداکار ہے تو اس نے ایسے باندھا ہوا تھا، میں ایسے باندھ رہا ہوں۔ ایک نے اس طرح کہا کہ جی میں یہ چیز اس لیے اس طرح پہنتا ہوں، جی میری فلاں آئیڈیل شخصیت ہے، کیونکہ اس کو اس کے ساتھ محبت ہے، ان آثار کو وہ اپنا رہا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت کو نمازی سے کیوں محبت ہے، اس پہ غور کریں، کیونکہ جب مومن کھڑا ہوتا ہے نماز میں قیام کی حالت میں تو الف کی شکل بناتا ہے۔ کس کی شکل بناتا ہے؟ الف کی شکل۔ قیام میں الف کی شکل بناتا ہے، اور رکوع میں ہا کا لفظ بن رہا ہوتا ہے، اور جب سجدے میں مومن میم کی شکل بناتا ہے، اور اتحیات میں مومن دال کی شکل بناتا ہے۔ اس طرح مومن ایک رکعت ادا کرتا ہے اور اس کی شکل، جو اس کا جسم ہے، احمد کی شکل بنا رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ بندہ بہت پیارا لگتا ہے کہ میرے بندے نے میرے محبوب کی یاد تازہ کر دی، اس لیے جو بندہ جو نمازی ہے، جو چیز مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ تو اللہ ہمیں یہ کیفیت نصیب فرمائے۔ ہم اپنے بچوں کو مسجدوں میں لایا کریں۔ پہلے بچے ایک چھوٹے قرآن پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے مساجد میں، اب جب سے یہ ٹیویشن کا سلسلہ شروع ہوا تو بچے مساجد میں نہیں آتے، اور کئی مساجد میں تو ٹھیک ٹھاک جو ہے نا ہم گھور کے بھی دیکھتے ہیں بچوں کو۔ اگر یہ ہماری عادت ہے تو یہ نفسانیت پر مبنی عادت ہے، یہ عادت ٹھیک نہیں ہے۔ میرے اپنے خود بچپن کا واقعہ ہے، میں دیکھتا تھا کہ یہ فلاں بابا جی کھڑے ہیں جو مجھے ماریں گے، تو میں چھپ کے نماز پڑھتا تھا، تو اس لیے کہ کہیں یہ نا اس طرح مسجد میں جب بچے آئیں گے تو بہت ساری چیزیں سیکھیں گے، ساری زندگی پھر یہ پکے نمازی بنیں گے۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب حضرت حسن اور حسین آپ کی ٹانگوں سے نیچے گزر رہے ہیں، آپ نے تو کوئی ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں فرمائی، آپ کے کندھوں پر چڑھ رہے ہیں، آپ تو سجدہ دراز فرما رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تو یہ ہے، اور ہم یہ ہے کہ ہم ڈانٹ ڈپٹ شروع فرما دیتے ہیں، کرنے شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیتے ہیں، اور جب وہ سلام پھیر دیتا ہے، اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نقاب کو حائل نہیں کرتے، کھلا رکھتے ہیں۔ وہ بندہ جب تسبیحات پڑھتا ہے، دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنا دیدار عطا فرماتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے نا نماز پڑھ کر تسلی سے تسبیحات کرنی چاہیے۔ بعض لوگ جلدی جلدی نماز پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں، دعا نہیں مانگتے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ روحانی معالج ہیں پوری دنیا بھر کے، تو فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھ کر دعا نہیں مانگتا، روحانی لحاظ سے یہ سب سے زیادہ سیریس مریض ہے، اس کو اپنا علاج کروانا چاہیے۔ اندر کی دنیا اس کی ختم ہو چکی ہے روحانی لحاظ سے۔ نماز پڑھنے کے بعد بہت سارے لوگ فون کر کے کہتے ہیں جی نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دعا مانگنے کو جی نہیں چاہتا۔ دعا مانگنے کو جی نہ چاہے تو سمجھ لو یہ بڑی پریشانی کی بات ہے۔ میرے بھائی دوستو، ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا، اس کے لیے اللہ کے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو ہم صبح سویرے جب اٹھیں، اپنے فجر کی نماز پڑھ کے جانے لگیں تو یہ دروازے پہ کھڑے ہو کے کہیں اللہ آپ کی توفیق سے میں نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے، ظہر کی نماز بھی میں پڑھوں گا، تو سارا دن نماز پڑھنے کا ثواب اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے، اور فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اسی طرح ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو کہیں اللہ ہم نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، بے شک کام کرتے رہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے پیر و مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم صبح سویرے یہ نیت کر لیا کریں کہ یا اللہ دن بھر میں جو کام بھی کروں گا آپ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا، چاہے دنیا کے کام ہی کرتا رہیں،
ہم جب یہ نیت کریں گے تو پھر یہ ہے کہ سارا دن اللہ ہمیں عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے. وہ تجارت بھی عبادت بن جائے گی، دکانداری بھی، دفتر بھی. فرمایا کہ اگر چاشت کے نوافل خود نہیں پڑھ سکتے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں تو کسی گھر کی خاتون کے ذمے لگا جاؤ، آپ کو چاشت کے نفل پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا. عموماً اکثر ہوتا ہے نا دفاتر میں اشراق کے نوافل پڑھنے کا بھی موقع مل جاتا ہے. یاد رکھنا یہ مستحب اعمال اختیار کرنے والے کو حقیقتاً اللہ سے محبت ہوتی ہے. یہ محبت الہی کا ایک ثبوت ہے، کیونکہ مستحب اعمال حضرات مفتیان کرام بیٹھے ہیں، وہ عمل ہے جو اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے. تو انشاءاللہ ان اعمال کو اختیار کریں گے نا، ہاں، اس لیے کہ اللہ کا ہمیں تعلق مل جائے. یاد رکھنا نماز کا مقصد بھی اللہ کا تعلق ہے، ذکر کا مقصد بھی اللہ کا تعلق ہے، روزے کا مقصد بھی اللہ کا تعلق ہے، اور حج کا مقصد بھی اللہ رب العزت کا تعلق ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا مقصد بھی اللہ کا تعلق ہے. اگر یہ کسی عام بندے کو نصیب ہو گیا تو وہ کامیاب ہے، اگر کسی پڑھے لکھے کو نصیب ہو گیا تو وہ کامیاب ہے. تو نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا تعلق. تو میرے بھائی دوستو، ہم اس بات کی کوشش کریں. تو جب تک وہ اٹھ کے نہیں جاتا، تسبیحات نہیں جو ہے نا، تسبیحات تک مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، تسبیحات میں مشغول رہتا ہے، تو تجلی اس وقت تک تجلیات اللہ کی اس پر آتی رہتی ہیں. جب یہ اٹھ کے چلا جاتا ہے پھر تجلیات منقطع ہو جاتی ہیں. اور مومن کو چاہیے کہ دو باتوں کا اہتمام کرے. ایک بات یہ کہ جب اللہ کا منادی مؤذن اللہ کی طرف بلائے تو فوراً وضو کر کے آ جائے. دیکھو بھئی کوئی سخی اگر کسی کو بلائے تو محتاج جو زیادہ ہوتا ہے نا، وہ پہلے جلدی جانے کی کوشش کرتا ہے نا، اور وہ اپنا استحقاق بھی زیادہ سمجھتا ہے. سب لوگ اس کو کہتے ہیں یار یہ پہلے آنے والا ہے تو یہ زیادہ مستحق ہے. اسی طرح جو بندہ اذان ہوتے ہی اللہ کے گھر چلا جاتا ہے، جا کے بیٹھ جاتا ہے، وہ سب سے پہلے جو جا کے بیٹھے گا، ہم اللہ کے دیدار کے سب سے زیادہ محتاج ہیں. ہم کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں دیدار کی مشق کے لیے بلایا ہے، ہم سب سے پہلے جا کے اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں تو ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. اور جنت کا سب سے بڑا انعام کون سا ہے؟ اللہ کا دیدار ہے. حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ نے لکھا، جنتی جنت میں جب اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے، اللہ رب العزت فرمائیں گے او جنتیو تم جنت میں چلے جاؤ. جیسے دودھ پیتا بچہ ضد کر کے کہتا امی میں نے اور دودھ پینا ہے، یہ جنتی کہیں گے کہ اللہ ہم نے آپ کا اور دیدار کرنا ہے. اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ او میرے بندو، تمہیں 9 لاکھ سال گزر چکے ہیں میرا دیدار کرتے ہوئے. 9 لاکھ سال گزر جائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا. اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم آشکاں ہوگا، یا الہی تو نہ چھوٹے تیرا چھٹنا ہے غضب. یہ مجھے منظور ہے کہ سارا زمانہ چھوڑ دے. من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ رب العزت بھی اس کے ہو جایا کرتے ہیں، اور ہر چیز اس کی ہو جایا کرتی ہے. اللہ ہمیں اپنی معرفت، اپنی محبت نصیب فرمائے. تو میرے بھائی دوستو، پھر مومن نے نماز ادا کی تو نماز جب مکمل ہو گئی تو کئی لوگ ہوتے ہیں جو اٹھ کر فوراً بھاگ جاتے ہیں. کیوں بھائی بھاگ رہے ہو؟ کیوں اللہ سے شرم آ رہی ہے. جس کو جس سے محبت ہو، بندہ اس کی محبت میں اس ایسے چمر کر بیٹھتا ہے جیسے اسے کسی چیز نے جوڑ دیا ہو. میرے بھائی دوستو، اٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا. محبوب کے سامنے بیٹھے تو بیٹھے ہی رہے. یہ انسان کی کیفیت ہوتی ہے. نماز کے لیے پہلے آئے اور اپنی محتاجی کو ظاہر کرنے کے لیے، اور نماز کے بعد مصلی پر بیٹھے رہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ مجھے آپ سے وحشت نہیں ہے. آج یہ سنت متروک ہو چکی. لوگ نماز کے انتظار میں پہلے آ کر نہیں بیٹھتے، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد ہم تسلی سے جو جائیں تو ہم یہ بات ثابت کریں گے کہ اللہ ہمیں آپ سے وحشت نہیں ہے، ہمیں آپ سے محبت ہے. اور حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے دیدار تو آخرت میں کروانا تھا، اور فرمایا کہ اے میرے بندے، تو اس دیدار کا تصور کر کے یہاں بیٹھا کر. جیسے کسی بچی کی شادی ہونی ہو، اس نے دلہن بننا ہو تو کئی دفعہ وہ خیالات میں دلہن بنتی ہے. اسی طرح جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ کئی دفعہ اس چیز کو
جو ہے دل میں لاتا ہے کہ ایسے اللہ کا دیدار کریں گے، ایسے جنت میں جائیں گے، ایسے جمعے کا دن ہوگا، سب لوگ اکٹھے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو یہ دیدار الہی نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائی دوستو، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے ہم کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ رمضان اور قرآن کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، بہت ہی اس کو دل کے کانوں سے سن کر ہم دل میں جگہ دینے کی کوشش کریں، بہت ہی اس کے اندر جامعیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاذ، اے معاذ، کیا ہی وہ پیارے لمحات ہوں گے جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ کتنے پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اگر تو نیک بخت سعادت مندوں والی زندگی چاہے اور شہیدوں والی موت اور حشر کے دن نجات اور خوف والے دن امن اور اندھیروں والے دن روشنی اور گرمی والے دن سایہ اور پیاس والے دن سیرابی اور ہلکے دن کا وزن اور گمراہی والے دن ہدایت، تو بس تو قرآن مجید پڑھا کر، کیونکہ وہ رحمان کا ذکر اور شیطان سے بچاؤ اور میدان عمل میں جھکاؤ وزن ہے۔ آج سے 34 سال پہلے یہ حدیث مبارکہ میں نے اپنے استاد صاحب کی زبانی جب عربی وہ درس دے رہے تھے تو سنا، تو مجھے عجیب میرے اوپر کیفیت طاری ہو گئی۔ تو میں نے کہا استاد جی مجھے تو ابھی اس لکھ کے دو، تو اس کا ترجمہ بھی آپ اپنے جو ہے انداز میں لکھ کے دو۔ کنز المال کی یہ حدیث ہے۔ پھر مجھ سے یہ حدیث مبارکہ گم ہو گئی تھی، تو مجھے بڑا اس کا دل میں تھا کہ یا اللہ یہ حدیث پاک مل جائے۔ پچھلے دنوں جب مل گئی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ تو کتنی اس کے اندر جامعیت ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اے معاذ، اگر تم نیک بخت سعادت مندوں والی زندگی چاہے اور شہیدوں والی موت، اور اگر حشر کے دن نجات اور خوف والے دن امن اور اندھیروں والے دن روشنی اور گرمی والے دن سایہ اور پیاس والے دن سیرابی اور ہلکے دن کا وزن اور گمراہی والے دن ہدایت، تو بس تو قرآن مجید پڑھا کر، کیونکہ وہ رحمان کا ذکر اور شیطان سے بچاؤ ہے اور میزان عمل میں جھکاؤ ہے، وزن ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے دارالعلوم کی ایک شاخ ہے صادقآباد کے علاقے کے اندر، تو اس حاجت کا جانا ہوا۔ تو وہاں ہمارے ایک دوست ہیں، بزنس مین بھی ہیں، قرآن کے حافظ بھی ہیں، بڑے مصروف ترین ہیں۔ تو مسجد میں وہ پڑھا رہے تھے، تو جب بھی جانا ہوتا ہے ان سے ملنا ہوتا ہے۔ تو اب یہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو سب سفید ریشت وہاں بیٹھے تھے، بالکل سفید داڑھی والے۔ تو اب مجھے بتایا کہ ان کی عمر 75 سال ہے، اس کی عمر 70 سال ہے، اس کی 65 سال ہے، ان کے شاگردوں کی یہ عمروں کا تناسب تھا۔ فرمانے لگے کہ یہ جو 75 سال کے ہیں، فلاں محکمے سے ریٹائرمنٹ نہیں لی ہے انہوں نے، تو ان کو قرآن نہیں آتا تھا، تو مجھ سے انہوں نے نورانی قاعدہ پڑھا۔ اب الحمدللہ یہ قرآن پڑھتے ہیں، روزانہ 10 پارے ان کا معمول۔ تو وہ مجھے رو کر کہنے لگے کہ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی اسی کام میں گزرے، کہ یہ جو حلقہ ہے نا، تو میں میاں صاحب کے بیٹے عبدالحنان صاحب سے کہہ رہا تھا کہ آپ کا یہ جو مدرسہ بن رہا ہے نا، تو یہاں یہ کلاس کا اہتمام خوب ہونا چاہیے، اس کا آغاز ہی ایسے کریں۔ شاید شہر میں اور کسی جگہ ہو تو بہت مبارک بات ہے، اگر نہیں ہے تو میں نے کہا کہ یہاں سے یہ کام انشاءاللہ اس طرح کریں کہ ہر عمر کے لوگ آئیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدرسہ تھا جامعہ اصحاب صفا، جس کی ساری دنیا کے اندر جتنے مدارس ہیں، یہ شاخیں کس کی ہیں؟ اس مدرسے کی شاخیں ہیں۔ تو اس کے جو طلباء تھے وہ کتنی عمر کے لوگ تھے؟ کوئی کس عمر کا؟ اس کا ایک طالب علم تھا جس کی عمر 60 سال تھی، جن کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، وہ کتنے عظیم محدث تھے۔ تو آج بھی انشاءاللہ اگر ہم نیت کریں گے تو اللہ ضرور ہمیں یہ سعادت عطا فرما دیں گے۔ تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں نا، ہم سب نیت کرتے ہیں۔ پرانے چراغ میں حضرت سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو؟ آپ عالم عرب میں چلے جائیں تو ان کی نصاب کے اندر ہمارے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ان کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں۔ پاکستان میں بھی میرے خیال ہماری یونیورسٹیوں میں ایم اے کے نصاب میں جو ہے کئی کتابیں، پہلے تو پیپر بنتا تھا انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، حضرت کی کتاب جو ابھی
ہاں اس میں آتی ہیں، حضرت فرما رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میں جب حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تفسیر پڑھنے کے لیے گیا تو حضرت اپنے پیر و مرشد کا تذکرہ کرتے تھے، حضرت خواجہ کیا خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بہت اللہ نے ان کو نورانیت عطا فرمائی تھی۔ دین پور شریف خانپور کے ساتھ ہے، تاریخی جگہ ہے جہاں تحریک ریشمی رومال کا بھی مرکز تھا وہ۔ تو فرمایا کہ اکثر تذکرہ کرتے تھے۔ میں اپنی اماں جان سے اجازت لی کیونکہ یتیم تھے، تو اماں جان میں اپنے استاد کے ساتھ اپنے ان کے پیر و مرشد کی زیارت کے لیے جانا ہے ایسے خانپور، میں چھوٹا تھا تو مجھے میری والدہ صاحبہ نے اجازت دی، تو میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لاہور سے چلا، دین پور شریف پہنچا۔ جب دین پور کی میں جب داخل ہوا خانقاہ میں تو مسجد کے اندر ایک بہت ہی نورانی چہرہ، ان کا چہرہ بہت نورانی تھا، تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو مسجد کے اندر استاد صاحب قاری صاحب بچوں کو قرآن حفظ کروا رہے ہیں، تو حضرت ان کے پاس قاعدہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں اس بات پہ حیران رہ گیا کہ عرب و عجم کے اندر یہ اتنی بڑی ہستی ہیں کہ حضرت سید شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بندہ بھی اسٹیشن سے پیدل اتر کے ان کی خدمت میں جاتا ہے، حضرت اقدس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی، بڑے بڑے حضرات۔ تو آخر یہ کیا ہے کہ اتنا بڑی ہستی اور نورانی قاعدہ جو ہے قاری صاحب کے پاس لے کے بیٹھے ہوئے۔ یہ لوگ آخرت کی تیاری والے لوگ تھے میرے بھائی اور دوستوں، ان کو کتنی اپنی آخرت کی فکر تھی، اور آج تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہی ہیں۔ ہمارے حضرت حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، بہت قیمتی بات ہے، گھڑی کی طرف ہی میری نظر جا رہی ہے تو یہ بات میں کہہ کر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ فرماتے تھے جو بندہ مطمئن ہو کے بیٹھ گیا اس کی ترقی رک گئی، جو مطمئن ہو کے بیٹھ گیا اس کی ترقی رک گئی۔ میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو، میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو، نہ بچپن نہ بڑھاپا نہ میری جوانی، وہی چند ساتیں جو یاد دلبر میں گزریں وہی میری زندگانی۔ اصل زندگی تو میرے بھائی دوستو وہی ہوا کرتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے تذکرے میں اور اللہ کی محبت میں گزرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آج کی اس مبارک مجلس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں ایک دفعہ سب کو پیار کی نظر سے دیکھ لے، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ میں نے جو کہا بیان کیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور آپ حضرات کی برکت سے یقیناً اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اللہ ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما لے۔ اب سب بھائی تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے، اپنی ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیجئے، من کی آنکھیں کھول لیجئے، جو کچھ دنیا میں سب سے ہٹ کٹ جائیے۔ یہ تصور کیجئے کہ اللہ کی رحمت ایک آ رہی ہے ایک نور کی شکل میں، اور ہمارے دلوں میں چھا رہی ہے، سما رہی ہے، اور ہمارے دلوں سے گناہوں کی ظلمت دور ہو رہی ہے، اور دل شکر کے طور پر اللہ 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 کہہ رہا ہے۔